بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شہر کی خوشبو بھری شام میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور ہر طرف پھیلتی ہوئی سردی ہوا میں ایک ٹھنڈک کا احساس دے رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور میرے ساتھ اس کمرے میں رہتا ایک دوسرا لڑکا چھٹی منانے اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ میں بور ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ میری بوریت دور ہو جائے۔ اچانک سے میں نے اپنے کمرے میں بنی کتابوں کی الماری پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ کتابیں الماری سے اٹھائیں اور سوچا کہ کیوں نہ چھٹی کا دن ہے، میں لائبریری سے کچھ نئی کتابیں ہی لے آؤں۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے کچھ پرانی کتابیں اٹھائیں جو کہ میں کچھ دن پہلے لائبریری سے لے کر آیا تھا۔ میں وہ پرانی کتابیں لے کر یونیورسٹی کی طرف جانے لگا کیونکہ لائبریری یونیورسٹی کے اندر ہی واقع تھی۔ میں یونیورسٹی کی لائبریری کی طرف جانے لگا۔ یونیورسٹی میں چھٹی کا دن تھا اور مجھے اپنی کچھ کتابیں لائبریری میں واپس کرنی تھیں، اور کچھ نئی کتابیں لینے کا ارادہ کرتے ہوئے میں لائبریری کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ چاروں طرف ہوا میں ایک ٹھنڈ کی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ دھیمی دھیمی سی یہ ٹھنڈ دل کی دھڑکن کو پرسکون بنا رہی تھی۔ میں موسم میں بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے موسم کی خوشگواری کو انجوائے کرتے ہوئے جیسے ہی لائبریری کی جانب قدم رکھا تو لائبریری کے ارد گرد لگے ہوئے درختوں کی سایہ دار چادر میں بہت سے ڈھکے ہوئے کمرے بہت ہی خوبصورت سکون کا احساس دے رہے تھے۔ اچانک سے میں نے لائبریری کے پاس والے کمرے سے ایک درد بھری آواز سنی۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور کمرے سے آتی ہوئی آواز بہت ہی زیادہ تکلیف اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ خالی کمرے سے آتی ہوئی یہ درد بھری آواز کسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس خطرے سے گھبراتے ہوئے پہلے میں نے سوچا کہ میں اس آواز کو اگنور کرتے ہوئے جس کام کے لیے یونیورسٹی آیا تھا وہ کام کروں اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس چلا جاؤں۔ آواز اس قدر تکلیف سے بھری ہوئی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کمرے کی جانب جانے سے نہیں روک سکا تھا۔ اتنی درد بھری اور کمزور آواز سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور کلاس روم تو سب خالی ہوں گے، تو پھر یہ آواز کیسی؟ آخرکار کلاس روم میں کون تھا جو درد اور تکلیف سے چلا رہا تھا؟ تبھی میں نے ہمت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں کیونکہ جیسے جیسے میں کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے آواز کی شدت میں اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو میری نظریں جیسے دھندلا سی گئی تھیں۔ میں نے کچھ ایسا منظر جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے جب دوبارہ کمرے کی جانب دیکھا تو کمرے کے درمیان میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو کہ اسے تکلیف پہنچا کر اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی اور کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی صفائی میں اپنے بے گناہ ہونے کی دلیلیں دیتا رہا لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی اور مجھے اس ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل ہو گئی۔ میں دن رات یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخرکار میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میں بے گناہ تھا لیکن مجھے گنہگار ثابت کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا تو اس شہر میں کوئی دشمن بھی نہیں تھا، تو پھر کس نے میرے ساتھ ایسا غیر اخلاقی کھیل کھیلا تھا؟ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی جب میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو مجھے جیل کی سزا کو ہی قبول کرنا پڑا۔ میں 2 سال تک جیل میں رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک پولیس والے مجھے جیل سے باہر لے گئے تھے۔ جیسے ہی میں جیل سے باہر آیا تو میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو کہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ہوش تو تب اڑے جب اس لڑکی نے میرے کان میں آ کر ایک ایسی بات بولی جسے سنتے ہی میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میرا نام فہد ہے۔ میں گجرات کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔
ہماری گھر غربت اس قدر تھی کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل نصیب ہوتا تھا۔ ابا کباڑیے کا کام کرتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو صرف محنت ہی کرتے دیکھا تھا۔ میرے ابا کے پاس ایک ناکارہ سی سائیکل تھی۔ ابا سارا دن سائیکل پر تھیلا لٹکائے گلی کوچوں میں پھر پھر کر کباڑ کا سامان اکٹھا کرتے تھے۔ گرمی ہو یا سردی یا بارش طوفان کا موسم ہو، ابا کبھی بھی سکون سے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ ایک دن کی چھٹی کا مطلب کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا۔ ابا سارا دن محلے محلے میں جا کر لوہا ردی وغیرہ اکٹھا کرتے تھے اور پھر اکٹھا کیا گیا سامان اپنے مالک کی دکان پر پہنچاتے تھے۔ مالک نے ابا کو تنخواہ پر رکھا ہوا تھا۔ ابا کا کام صرف محلے محلے جا کر ناکارہ اور بیکار سامان اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور لا کر اپنے مالک کی دکان پر چھوڑ دینا ہوتا تھا۔ پھر مالک پورا مہینہ ابا سے کام لیتا تھا اور مہینے کے آخر میں ابا کو 5,000 روپے تنخواہ کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑوا لیتا تھا۔ جتنی بڑی ہماری فیملی تھی، اتنی بڑی فیملی میں مہینے کا 5,000 کتنا ہی چل سکتا تھا۔ گھر میں روز بروز فاقوں کی نوبت آئی رہتی تھی۔ اوپر سے اماں کو 7 بیٹیوں کو بیانے کی پریشانی بھی کھائے رکھتی تھی۔ ایسے میں 7 بہنوں میں سب سے چھوٹا ہر وقت اپنی بہنوں اور ماں اور اپنے باپ کو محنت کرتے سارا دن دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کر سکوں۔ اماں تو پتہ نہیں کیسے توڑ جوڑ کر کے گھر کو چلاتی تھیں۔ پھر میری پڑھائی کو کیسے پورا کیا جا سکتا تھا؟ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میری بہنیں میرے لیے کتابیں لے کر آئی تھی۔ میری ضد پر میری بڑی بہن نے مجھے گھر کے پاس بنے ایک اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میری بہن اسی اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی۔ میں بھی اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی میری باجی نے کسی کی ایک نہ سنتے ہوئے مجھے تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ باجی اکثر اماں سے کہتی کہ ہم لوگ تو نہیں پڑھ سکے، اس لیے آج تک محنت مشقت کر رہے ہیں۔ ہمارا دنیا میں ایک ہی ایک بھائی ہے، اگر یہ پڑھ لکھ گیا تو کل کو کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے گا اور آپ کا بڑھاپا سنور جائے گا۔ اماں ہمیشہ باجی سے کہتی کہ تم بہت دور کے خواب سجائے بیٹھی ہو، یہ پودا بھی تو بہت چھوٹا سا ہے، نہ جانے کب یہ پھلے پھولے گا اور کب پروان چڑھے گا، اور کب یہ ایک چھوٹے سے پودے سے بڑا درخت بنے گا، اور کب ہمیں اس کا پھل کھانا نصیب ہوگا۔ اماں کی بات سن کر باجی ہمیشہ مسکرا دیتی تھیں اور کہتی کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے اس پودے کا پھل نصیب ہوگا یا نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ کل کو ہم میں سے کوئی ایک ہوگا جو اچھا مقام حاصل کر کے ایک اچھی زندگی گزارے گا، اور وہ ہمارا بھائی ہوگا۔ ہم بہنوں نے تو جیسے تیسے کر کے محنت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دینی ہے، لیکن میرا بھائی دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والوں میں سے ایک ہوگا۔ میں اپنی ماں اور باجی کی باتیں سنتا تو چھوٹے ہوتے سے ہی میرے اندر ایک احساس سا پیدا ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی فکر ہوتی تھی۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب سے میں اسکول میں تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنی کلاس میں اول آتا تھا۔ میری ٹیچرز باجی سے کہا کرتی تھی کہ فہد بہت لائق ہے۔ جب بھی میری کوئی ٹیچر باجی سے میری تعریف کرتی تو باجی کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا، اور باجی مجھ سے خوش ہو کر مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ دلاتی تھیں۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں عورت کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ مجھے میری ماں بہنوں نے عورت کی عزت و احترام کے بارے میں بہت کچھ سکھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے گاؤں میں بھی کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ میں اپنے پورے گاؤں میں ایک بہت ہی شریف اور نیک لڑکا مشہور تھا۔ بہنوں کی محنت اور کوشش سے میں اپنے ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آ گیا تھا۔ شہر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں مجھے داخلہ ملا تھا۔ مجھے میری محنت اور کارکردگی کی وجہ سے اسکالرشپ لگا تھا، جس کی وجہ سے میری اگلی ساری پڑھائی آسان ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے شہر آ کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا۔ ہاسٹل کے کمرے میں اور میرا ایک دوست تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی کمرے میں رہتے تھے۔ میرا دوست بھی میرے ہی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ اب میں ہاسٹل میں اپنے سارے دن گزارتا اور 15 دن بعد اپنے ماں باپ اور بہنوں کو ملنے کے لیے گاؤں جاتا تھا۔ میں روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ گاؤں نہیں جاتا تھا، کیونکہ گاؤں جانے کا بھی کافی خرچہ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے میں کوشش کرتا تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن بعد گاؤں کا چکر لگاؤں، کیونکہ اماں اور بہنیں اداس ہو جاتی تھیں۔ اسی لیے مجبوری ہوتی تھی، 15 دن بعد چکر لگانا ہی پڑ جاتا تھا۔ میری بہنیں مجھے شہر بھیج کر بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتیں
کہ شہر کی بھیڑ میں کہیں کھو نہ جانا۔ شہر کے لوگ بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں اور تم معصوم سے ہو۔ ہر ایک کے ساتھ دوستی مت لگانا۔ لوگ شریف اور معصوم انسان کو کسی سکون سے جینے نہیں دیتے۔ میری بہنیں اور ابا شہر کی بھیڑ بھاڑ سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ اماں بھی اکثر مجھ سے کہتی کہ اتنے بڑے شہر میں میرا شریف اور معصوم سا بچہ کیسے گزارا کرے گا۔ تو میں اماں کو تسلی دیتا کہ آپ پریشان مت ہوں، جب میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا تو کوئی میرے ساتھ کیوں کر زیادتی کرے گا؟ مجھے کیوں کوئی نقصان پہنچائے گا؟ اگر میں کسی کے معاملات میں دخل ہی نہیں دوں گا تو کوئی مجھے کیوں تنگ کرے گا؟ میں ہمیشہ اماں بہنوں کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے میرا دھیان آپ لوگوں کی طرف رہتا ہے، آپ لوگ پریشان ہونا چھوڑ دیں تاکہ میں دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں۔ میرے لیے میری پڑھائی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ اور بہنوں نے کس طرح مجھے پڑھانے کے لیے محنتیں کی تھیں۔ اب میرا حق بنتا تھا کہ میں بھی ان کے لیے کچھ کرتا۔ میں جتنی جلدی ہو سکتا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری کی تلاش کا سوچتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یونیورسٹی میں بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کی تھی۔ میرا صرف یونیورسٹی میں ایک ہی دوست تھا، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور میرے گاؤں سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ بس اسی کے ساتھ میری دوستی یاری تھی، باقی میں کسی کے ساتھ سلام دعا کی حد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں میری ایک بہن کا شہر سے رشتہ آیا تھا۔ جس لڑکے کا رشتہ باجی کے لیے آیا تھا وہ لڑکا میری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا۔ یہ بات بالکل ہی سمجھ سے پرے تھی کہ ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک ان پڑھ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیوں بے چین تھا۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا کسی اچھی صحبت میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ لڑکا برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور اس کی سب حرکتیں برائیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ لڑکا بہت ہی بری چیزوں کا بھی استعمال کرتا تھا، جنہیں استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا تھا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ جب مجھے اس کے بارے میں یہ سب علم ہوا تو میں نے ابا سے باجی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ابا کو سمجھایا کہ آپ ابھی کا سکھ دیکھتے ہوئے ساری زندگی کے لیے باجی کے گلے میں رونا ڈال دیں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اس لڑکے سے باجی کے رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ ہم سب لوگ پریشان تھے کہ آخر کار وہ اتنا کھاتا پیتا خاندان ہے اور باجی سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل نصیب ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی بہن اور وہ حامد باجی کے رشتے کو لے کر ابا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو حامد ایک دن یونیورسٹی میں مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کا رشتہ مانگا تھا اور تمہاری وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہو پایا۔ میں نے حامد کو سمجھایا کہ یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے، تمہارے نصیب میں میری بہن کا رشتہ نہیں تھا، اسی لیے تمہیں انکار ہو گیا، اس میں اتنا غصے والی کون سی بات ہے؟ حامد مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی دشمنی پال رہا ہو۔ میں نے اس کی اتنی سی بات کا جواب دیا اور اپنا لیکچر لینے کے لیے اپنی کلاس میں جانے لگا۔ میں اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سیریس تھا، کیونکہ میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ اب میرا تھوڑا ہی وقت رہ چکا ہے۔ جیسے ہی میری پڑھائی ختم ہوگی میں کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں گا، پھر میں اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر پاؤں گا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں آج اپنی کلاس لینے کے بعد گاؤں جانے والا تھا۔ مجھے اپنی اماں اور ابا بہنوں کی یاد بہت ستا رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے آج گاؤں جانے کی ٹھان لی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے ہاسٹل گیا کہ کچھ کپڑے پیک کر لوں، کیونکہ یونیورسٹی سے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ میں ہفتے کی چھٹیاں اپنے گاؤں میں گزارنے کے لیے اپنی پیکنگ کرنے لگا تو میرے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے سامنے حامد کو پایا، جو کہ 3-4 لڑکوں کے ساتھ میرے کمرے کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے جب حامد کو ایسے دیکھا تو میں گھبرا گیا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی میرے ہاسٹل میں نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ تم نے رشتے کے لیے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ میں نے اسے بہت ہی آرام سے جواب دیا کہ بھائی، اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ میرے ابا کو یہ رشتہ مناسب نہیں لگا تو میرے ابا نے انکار کر دیا۔ آپ بار بار مجھے اس بات کے لیے کیوں روک لیتے ہو؟ میرے منہ سے اب یہی الفاظ نکلے تھے کہ اس نے 2 زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیے۔ میں اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔
مجھے میرے ماں باپ نے لڑنا نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی بلا وجہ کسی بات میں الجھنا سکھایا تھا۔ ہاسٹل میں کھڑا وارڈن یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وارڈن نے میرے منہ پر پڑتے تھپڑوں کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا حامد کے پاس آیا اور اسے ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا کہ فہد ہمارے ہاسٹل کا سب سے اچھا اور نیک شریف لڑکا ہے جس کے ساتھ تم اپنی دشمنی نکال رہے ہو۔ وارڈن نے اس کی بہت بے عزتی کرتے ہوئے اسے ہاسٹل سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے بار بار مجھے دھمکی دے رہا ہو کہ ایک دفعہ تو مجھے اکیلا مل، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈرتا تو نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کا خوف آ رہا تھا کہ یہ خواہ میرے ساتھ اپنی دشمنی نکالے بیٹھا ہے۔ میں نے فوراً سے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور گاؤں جانے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی گاؤں پہنچا تو میرے چہرے پر صاف پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے بہت کوشش کی کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ رہے، لیکن مجھے اس واقعے نے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اماں نے آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ اماں نے فوراً سے پہلے میرے ہاتھ سے میرا سامان پکڑتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرا ماتھا چومنے لگی۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ میرے چہرے پر چھپی پریشانی کسی کو بھی دکھائی نہ دے، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ماں تو اپنے بچوں کے دل کا حال جانتی ہے۔ ماں نے فوراً سے پہلے میرے چہرے پر لکھی کہانی کو پڑھ لیا تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم پریشان ہو، سب خیریت تو ہے؟ تم اچانک گاؤں کیسے چلے آئے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹیاں ملی تھیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ چھٹیاں آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے کی جائیں۔ میری آواز سن کے میری 7 کی 7 بہنیں صحن میں آ گئی تھیں۔ میری بہنیں میری طرف دیکھ کر خوشی سے مجھے ملنے لگیں۔ سب کی سب مجھ سے اداس تھیں۔ سبھی میرا بازو پکڑتے ہوئے مجھے میرے کمرے کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی تھیں، لیکن اماں نے میرے چہرے پر جو پریشانی کے تاثرات دیکھے تھے، اماں اسی پریشانی میں گم تھیں۔ اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تبھی باجی نے اماں سے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ دروازے پر ہی کھڑی رہیں گی؟ اندر چلیں نا۔ اماں نے ایک دم سے حیران ہو کر باجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ تو باجی نے کہا جی ہاں، میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں۔ فہد تو کب سے اندر چلا گیا، آپ ابھی تک دروازے پہ ہی کھڑی ہیں۔ تبھی باجی نے اماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اماں نے باجی سے کہا کہ نہیں، آج فہد اچانک ہی گاؤں آیا ہے اور فہد کے چہرے پر میں نے پریشانی کے کچھ تاثرات دیکھے ہیں۔ نہ جانے اس کو دیکھ کر میرا دل کیوں بیٹھے جا رہا ہے۔ باجی نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، اسے سانس لینے دیں، میں خود اس سے پوچھ لوں گی کہ آخر کیا بات ہوئی ہے۔ سب بہنوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ سب میرے آگے پیچھے بیٹھی میری تعلیم کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگی تھیں اور کہنے لگی کہ ہمارا بھائی کب افسر بنے گا۔ سب کو میری نوکری کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کب میں انہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ اب ان کا بھائی ایک اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے اپنی بہنوں کی یہ خوشی دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا مجھے جلدی سے وہ مقام دکھا دے جس مقام کا میری بہنوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی میں خوش ہو رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میرے دماغ پر حامد کی باتیں زور دینے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دماغ میں بار بار اس کی باتیں، اسی کی دھمکیاں آئی جا رہی تھیں۔ میرے ہنستے چہرے پر اچانک سے پھر اداسی سی چھا گئی تھی اور یہ اداسی میری ماں بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اماں نے بہنوں کو کہا کہ جاؤ بھائی کے لیے کھانا گرم کر لے آؤ، اور بہانے سے سب بہنوں کو کمرے سے نکالتے ہوئے اماں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے تمہارے چہرے پر ایک صاف پریشانی کی لہر دیکھی ہے، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم پریشان ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی میں نے تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے اماں کے ساتھ لگ گیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اماں، گاؤں میں ایسا ماحول نہیں ہے جیسا ماحول شہر کا ہے۔ شہر میں تو ہم کوئی بات کر کے بھی پھنستے ہیں اور کوئی بات نہ کر کے بھی پھنس جاتے ہیں۔ اماں میری بات سنتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے پہیلیاں مت بجھاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اس قدر پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ تبھی میں نے اماں کو بتایا کہ باجی کے لیے جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا
اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ انکار کی وجہ میں بنا ہوں۔ وہ لڑکا آج میرے ہاسٹل میں آ گیا تھا اور مجھے دھمکانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے میرے منہ پر زوردار 2 تھپڑ بھی لگائے۔ جب میرے منہ سے یہ بات نکلی تو میری ماں کا کلیجہ ایسے تھا جیسے پھٹ گیا ہو۔ اماں ٹھٹھر کے رہ گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ حامد نے تمہیں مارا ہے۔ جیسے ہی اماں نے اونچی آواز میں مجھ سے پوچھا تو میری ساری بہنیں پریشان ہو کر کمرے میں آ گئیں اور اماں سے کہنے لگی کہ کس نے مارا ہے ہمارے بھائی کو۔ سب بہنیں چیخنے چلانے لگیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ چلو ابھی ہمارے ساتھ ہم اس کا منہ توڑ دیں گے جس نے ہمارے معصوم بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نے سب بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وارڈن نے اسے دھکے دے کر ہاسٹل سے نکال دیا تھا۔ مجھے پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ پڑھتا ہے، کہیں یونیورسٹی میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ کرے۔ اسی لیے وارڈن کے کہنے پر میں ایک اپلیکیشن لکھ کر پرنسپل کے آفس میں جمع کروایا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ پرنسپل اس بات پر ضرور ایکشن لیں گی اور حامد کو میری حدود سے دور کر دیں گی۔ میں یہ بات اماں اور بہنوں سے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میں نے پریشانی میں یہ بات اماں کو کیسے بتا دی۔ اب اماں اور بہنیں میرے لیے اور زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ اب تو وہ سب یہی کہہ رہی تھیں کہ تم اب یونیورسٹی نہیں جاؤ گے، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، تم یہیں رہ کر کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لو۔ میرا پورا کریئر تباہ ہونے کو تھا۔ میں نے اماں اور بہنوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں ایک آوارہ سے لڑکے کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو وہ میرا کچھ بگاڑے گا؟ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو وقت آیا ہے آپ سب کو کچھ سکھ دینے کا، اور اب آپ لوگ چاہتی ہیں کہ میں پڑھائی چھوڑ کر اپنی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دوں، آپ لوگوں کی ساری زندگی کی محنت کو مٹی میں ملا دوں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اماں اور باجی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ باجی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم جو چھٹیوں کے دن یہاں گزارنے آئے ہو وہ بے فکری سے ہو کر یہاں گزارو، اور اس کے بعد جب تم یونیورسٹی جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے باجی سے کہا کہ میں کسی کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ غنڈے لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا مسئلہ ہو یا میرا مسئلہ زیادہ بڑھے۔ میرا مسئلہ پرنسپل حل کر لیں گی، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ جیسے ہی مجھے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی تو میں آپ کو ضرور بتا کر آپ کی پریشانی بھی ختم کر دوں گا، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ اماں تو مسلسل روئے جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ میں اپنے معصوم سے بیٹے کو اب یونیورسٹی میں نہیں بھیجوں گی۔ میں نے ایک ہفتے کی چھٹیاں گزارنی تھیں، لیکن میرا ایک دن بھی گاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہر طرف ماحول پریشانی سے کھنچا گیا تھا۔ جو سوچ کر میں گاؤں آیا تھا اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر آپ نے گھر کا ماحول ایسا ہی رکھا تو میں کل ہی واپس یونیورسٹی چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کے پاس چھٹیاں گزارنے سے تو بہتر ہے کہ میں ہاسٹل میں اکیلا چھٹیاں گزار لوں۔ تب اماں اور باجی سب ڈر گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنی ضد پر آ گیا تو پھر کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ تبھی اماں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب میں پریشان نہیں ہوں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور اس لڑکے سے دور ہی رہو گے۔ اگر وہ تم سے کوئی بات کرنے آتا بھی ہے تو تم اسے کوئی جواب نہیں دو گے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا اور اماں سے کہا کہ میں سب دیکھ لوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں حامد کی طرح غنڈا ہوں جو اس کے ساتھ لڑوں گا؟ اماں نے کہا کہ اسی بات کا تو ڈر ہے کہ تم غنڈے نہیں ہو، اور وہ ایک بہت بڑا غنڈا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یونیورسٹی اس کے باپ کی نہیں ہے، یونیورسٹی ہم جیسے لوگوں کی بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہے، اسی لیے میں اپنی یونیورسٹی رائٹ استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اب گھر کا ماحول قدرے بہتر تھا۔ ابا بھی گھر آ گئے۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ ابا تو مجھ سے ہر وقت یہی پوچھتے رہتے کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے میرے بیٹے کے افسر بننے میں۔ میں ابا سے کہتا جیسے ہی میری کوئی اچھی نوکری لگی تو میں آپ کا یہ کباڑ کا کام بند کروا دوں گا اور آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ ابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں تو گاؤں کا ماحول ہی صحیح لگتا ہے، شہر میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، کہیں جا کر ہم لوگ شہر کی بھیڑ میں کھو نہ جائیں۔ میں تو اس ڈر سے شہر کی طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں ہوں۔ سب لوگ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ میرا ایک ہفتہ گاؤں میں کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا، اتنی جلدی دن گزر گئے تھے۔ میں بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، میری ماں اور بہنیں بھی بہت زیادہ اداس ہو رہی تھیں۔
تبھی اماں نے کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا، اور میں اماں سے اجازت لیتا ہوا اپنے سفر پر گامزن ہونے لگا۔ جیسے ہی میں اپنے ہاسٹل پہنچا تو مجھے وارڈن نے بتایا کہ میری اپلیکیشن پر ایکشن لے لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، اس وجہ سے ابھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، لیکن صبح جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو حامد کو آفس بلایا جائے گا۔ میں نے جب وارڈن کی بات سنی تو تھوڑا تسلی میں آ گیا تھا۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی محسوس ہونے لگی تھی کہ اب میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، میں اپنی پڑھائی پر پوری طرح سے فوکس کر سکتا ہوں۔ میں سکون سے سو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب میری آنکھ کھلی تو میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے پر غور کیا تو میرا روم میٹ آج بھی واپس نہیں آیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یونیورسٹی کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تو پھر ابھی تک وہ گھر سے واپس کیوں نہیں آیا؟ مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ تبھی میری نظر دیوار پر لٹکی گھڑی پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی طرف جانے لگا۔ میں نے بھی یونیورسٹی میں قدم ہی رکھا تھا کہ مجھے گیٹ پر ہی اطلاع مل گئی تھی کہ مجھے پرنسپل نے آفس میں بلایا ہے۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو سیدھا پرنسپل کے آفس کی طرف جانے لگا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پرنسپل میری اپلیکیشن کا مجھے کیا جواب دیں گی۔ جیسے ہی میں پرنسپل سے اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں حامد بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، مگر پھر ہمت کرتے ہوئے میں آفس میں داخل ہو گیا۔ پرنسپل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، دوبارہ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی پچھلی تمام باتیں بھلا کر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا لو۔ جیسے ہی پرنسپل نے مجھ سے یہ سب کہا تو حامد نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیا۔ میں نے بھی پرنسپل کی بات پر فوکس کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے دوستی کر لی تھی۔ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس کا بیٹھنا اٹھنا یونیورسٹی کے سب سے برے لڑکوں میں تھا۔ میں نے بات کو رفع دفع کرنے کے لیے حامد سے ہاتھ ملا لیا تھا، لیکن دل میں یہی سوچ رکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ دوستی کبھی نہیں کروں گا۔ میں ہمارا لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تھا۔ میری تو یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں تھی سوائے میرے روم میٹ کے۔ کچھ وقت گزرا تو یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مجھے کبھی بھی معاملے کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سب کچھ بھلا چکا تھا۔ میرے سالانہ پیپر ہونے والے تھے، اسی لیے میں نے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں پوری طرح اپنی پڑھائی پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں اچھے نمبروں میں امتحان پاس کروں تاکہ مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری مل سکے۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں ساری رات ہاسٹل میں بیٹھا پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہو رہے تھے۔ میں پیپر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ میرا آخری پیپر رہ گیا تھا۔ پیپر سے متعلق مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی۔ یونیورسٹی ایک دن کے لیے بند تھی۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہونے کے باوجود بھی یونیورسٹی میں بنی لائبریری کھلی رہتی تھی۔ میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے آخری پیپر کی تیاری کر لوں۔ کیوں نہ میں اپنے آخری پیپر کے لیے جن کتابوں کی ضرورت ہے وہ کتابیں لائبریری سے جا کر لے آؤں۔ میں نے کچھ کتابیں ہاتھ میں پکڑیں جن کو لائبریری میں واپس رکھنا تھا، اور نئی کتابیں لینے کے ارادے سے یونیورسٹی کی طرف جانے لگا۔ میں یونیورسٹی میں جیسے ہی داخل ہوا تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ چاروں طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی خالی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ یونیورسٹی میں بنا ہر کمرہ خالی تھا۔ جیسے ہی میں نے لائبریری کی طرف قدم رکھا تو مجھے کسی کی درد بھری آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میں لائبریری میں جانے کے بجائے اس کمرے کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کے درمیان میں بیٹھی ایک لڑکی، جس کی حالت بہت بری تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ وہ درد بھری آواز سے چلا رہی تھی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاتا، تبھی ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھ پر زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پولیس میں بیان دیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جیل میں ڈال دیا۔
میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر پایا تھا۔ میرے ماں باپ کو جب میرے بارے میں خبر ملی تو ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا پورا کیریئر تباہ ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ اب میں وہ درخت بننے والا تھا جس کا پھل میری ماں اور بہنیں کھا سکتی تھیں، لیکن کسی بے رحم نے میرے وجود کو ہی مٹا کر رکھ دیا تھا۔ میں ششو پنچ میں تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اتنا بے رحم کون ہو سکتا ہے؟ میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں اس لڑکی پر حیران تھا جس کو میں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا، لیکن وہ میری بے گناہی کے ایک لفظ بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کی خاموشی مجھ پر لگے ہوئے الزام پر ایک مہر کی طرح ثابت ہو رہی تھی۔ میں روتا رہا، چیختا رہا، چیخ چیخ کر سب سے کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، اور میری کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تب اچانک سے پولیس والے نے مجھے جیل سے باہر نکالا۔ جیسے ہی پولیس والے نے مجھے جیل سے باہر لے کر گئے تو میری آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ زیادتی کے جرم میں جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو ایک نئی سنسنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ دیکھا، تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے نا۔ ہوش تو تب اڑے جب اس لڑکی نے میرے کان میں آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں تمہارے نہ کردہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ سوچا آج تمہیں بتا ہی دوں کہ تمہارا گناہ کیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بات کر ہی رہی تھی اور میں پھٹی آنکھوں سے حیران ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تبھی ایک بہت بڑی گاڑی آ کر میرے سامنے رکی تھی۔ گاڑی سے اترتا لڑکا تالیاں بجاتا ہوا کہہ لگاتا میری طرف آنے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حامد تھا، جس کے خلاف میں نے پرنسپل کے آفس میں اپلیکیشن دی تھی۔ میں حیران ہو کر اس چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ حامد نے کہا کہ یہ سب میری سازش تھی، تمہیں یہاں تک لانا، یہ سب میرے ہی کھیل کا ایک حصہ تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے حامد کی باہوں کے گھیرے میں جانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تمہاری اس بدتمیزی کی سزا ملی ہے جو تم نے میرے بھائی کے خلاف یونیورسٹی میں آواز اٹھائی تھی۔ اب تمہیں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں اسی سازش کا ایک حصہ ہوں۔ یہ جال میرا ہی بچھایا ہوا تھا اور تم میرے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس گئے ہو۔ اب تمہاری تعلیم بھی گئی اور تمہارا پورا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ اب تمہیں یہاں پر نہ تو کوئی نوکری پر رکھے گا اور نہ ہی تمہیں یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنے دی جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکی سے کہا کہ یہ بات تم نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ جو طاقت اوپر والے کے پاس ہے اس طاقت کے آگے تم جیسوں کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم نے اس طرح کی حرکت کر کے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ تمہیں اپنی عزت بالکل بھی پیاری نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہوتی تو تم اس طرح کا گندا الزام مجھ پر نہیں لگاتی۔ شاید تم نہیں جانتی کہ جن لڑکیوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں، جو لڑکیاں ایسے حالات کا شکار ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی نظریں اٹھا کر جی نہیں پاتی، اور تم نے کتنی آسانی سے میرے اوپر ایسا گندا جھوٹا الزام لگا کر اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ میرا فیصلہ میرے پروردگار کی عدالت میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا پروردگار میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بہت سی باتیں اور بہت سی دلیلیں دی تھیں۔ نہ جانے وہ وقت کیسا تھا کہ میرے الفاظ اس کے دل پر اثر کر گئے۔ میں اسے کہتا ہوا جیل کے اندر واپس جانے لگا۔ میں نے اپنی باتوں کے ذریعے اس لڑکی کو یہ احساس دلایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ بالکل غلط کیا۔ اس کے ایک چھوٹے الزام کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میں واپس جیل میں آتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا تھا، مگر مجھے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں تو میرا رب میری بے گناہی کو ضرور ثابت کرے گا۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا تو دنیا سے نظریں کیسے ملاتا؟ کون مجھے نوکری دیتا اور کون میرا بھلا سوچتا؟ مجھے رہ رہ کر اپنی بہنوں اور اپنے ماں باپ کی محنت یاد آ رہی تھی۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کس قدر محنت و مشقت کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا، اور اس لڑکی کی وجہ سے ساری محنت مٹی میں مل گئی تھی۔
میرے سارے خوابوں پر اس لڑکی نے پانی پھیر دیا تھا۔ اگلی ہی صبح مجھے خبر ملی کہ اس لڑکی نے عدالت میں جا کر بیان دیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ سب اس کی سازش تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو پولیس والا مجھے باعزت لینے کے لیے کھڑا تھا۔ جب اس پولیس والے نے مجھے تمام معاملہ بیان کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ پاک نے ہی اس لڑکی کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا ہے۔ میں جیسے ہی جیل سے باہر نکل رہا تھا، وہ لڑکی اور اس کا بھائی پولیس والوں کے ساتھ جیل کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس لڑکی نے مجھے جیل کے دروازے پر ہی روک کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا دیا ہے اور اس میں صاف الفاظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ اب تمہیں نہ تو یونیورسٹی والے نکالیں گے اور نہ ہی تمہیں کوئی نوکری دینے سے انکار کرے گا۔ میں نے تم پر لگایا ہوا ہر الزام ہٹا دیا ہے۔ اب تم عزت سے سر اٹھا کر اپنی زندگی جی سکتے ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدم جیل سے باہر جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے جیل سے باہر قدم رکھا تو میرے ماں باپ اور بہنیں جیل کے باہر میرا انتظار کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ میری زندگی کے 2 سال برباد ہو چکے تھے، پر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے جو پیپر رہتا تھا اس پیپر کو کلیئر کرتے ہوئے ایک بہت بڑی کمپنی میں اپلائی کیا تھا۔ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً ہی اس کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی تھی، ساتھ ہی ایک بہت بڑا گھر بھی ملا تھا۔ آج میں اس گھر میں اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ اچھے رشتے دیکھ کر میں نے اپنی بہنوں کی ایک ایک کر کے شادی کر دی تھی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے مشکل سے نکال کر ایک سکون والی زندگی بخشی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔